بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں مشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. ناظرین، آزاد کشمیر میں انتخابات کا عمل ماسوا ایک ڈویژن کے مکمل ہو چکا ہے اور اب حکومت سازی اور دیگر مراحل جو ہیں ان کی باری آ گئی ہے. 24 تاریخ کو آزاد کشمیر میں علماء مشاغ، ٹیکنوکریٹس اور خواتین کی نشستوں پر انتخابات ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کا قائد ایوان کا بھی تقرر ہوگا اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات بھی ہوں گے. انتخابات کا عمل تو بظاہر مکمل ہو چکا ہے ماسوا ایک ڈویژن کے، اور ابھی حکومت سازی کے مرحلے باقی ہیں. اسی حوالے سے کہ مستقبل میں جو حکومت سازی ہے اس کا پروسیس کیسے ہوگا، اس کی لیگل حیثیت کیا ہے، ہمارے درمیان آزاد کشمیر کے ایک مایہ ناز قانون دان، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن خالد بشیر مغل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں. آج ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے خاص طور پر کہ کیا آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے الیکشن اور ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے اور خواتین نشستوں کے حوالے سے کیا الیکٹرل کالج مکمل ہے، کیا الیکشن اس پہ ہو سکتا ہے یعنی. خالد صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو جیسے میں نے ابھی انٹرو میں کہا کہ تقریباً الیکشن کا پروسیس مکمل ہونے کو اب ایک ڈویژن رہ گیا، باقی خواتین کی نشستیں اور ٹیکنوکریٹس کے اوپر انتخابات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو 24 تاریخ کو جو مخصوص نشستوں پہ انتخابات ہوں گے، اس کے بعد قائد ایوان کا تقرر ہوگا، الیکٹرل کالج مکمل ہے اور اس پہ کوئی لیگل یا کوئی کانسٹیٹیوشنل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ شکریہ کاظمی صاحب. اسمبلی جو ہے اس کو ہمارے آئین کی سیکشن 2 اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 2 سب سیکشن 2 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، جس سے مراد قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر ہے. اب اس کو جو فردر ایلیبوریٹ کیا گیا ہے اس کو ڈیل کرتا ہے ان ٹرم کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 22 کہ یہ کتنے ممبران پر مشتمل ہوگی، کتنے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہوں گے، کتنے مہاجرین کی سیٹس ہوں گی، کیسے ان کا الیکشن ہوگا، اور جو اسپیشل سیٹس ہیں ان کا الیکشن کیسے ہوگا اور اس کا ٹرم کتنا ہوگا. آپ کی اجازت سے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں اور اس کو پھر میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں. اس کا ترجمہ بھی کرنا تھا کہ سب کو سمجھ آئے. آرٹیکل 22 ڈیل کرتا ہے لیجسلیٹو اسمبلی. دی لیجسلیچر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر شیل کنسسٹ آف لیجسلیٹو اسمبلی کنسسٹنگ آف 53 ممبرس. 50 شل ٹھیک ہے. 45 shall be elected directly on the basis of adult franchise. shall be elected. اور یہ shall جہاں بھی یوز ہوتا ہے یہ mandatory provision ہوتی ہے، وہ discretionary ہے. 33 members to be elected by the state subjects of آزاد جموں اینڈ کشمیر residing within the territory of آزاد جموں اینڈ کشمیر. کہ وہ لوگ جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں وہ 33 ممبران اسمبلی کی الیکشن کا حق رائے دہی جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر استعمال کریں گے. 6 members to be elected from amongst themselves by the refugees from the occupied areas of districts of Muzaffarabad, Anantnag, Islamabad and Baramulla as these existed on the 14th day of August 1947 who are now residing in any of the province of Pakistan. 6 سیٹیں جو ہیں مظفرآباد، اننت ناگ، اسلام آباد اور بارامولہ ڈسٹرکٹس کے لیے مختص کی گئی ہیں، جن پہ جو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان ہیں حق رائے دہی استعمال کریں گے. اور 6 ممبرز وہ ہیں 6 members to be elected from amongst themselves by such of the state subjects from occupied areas of districts of Jammu, Kathua, Risai, Udhampur, Poonch State and Mirpur as existed on 14th day of August 1947. یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہے. اب آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے 2 جو ہیں وہ حق رائے دہی استعمال ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ سبجیکٹس استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرس کے لیے، ایک جو اسپیشل سیٹس ہیں ان کے لیے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں ممبرز آف دی اسمبلی جو الیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اب آگے 5 who shall be women shall be elected by the directly elected members. Okay. 1 who shall from amongst ulama deen or mushayikh and well versed with the teaching of Islam shall be elected by the directly elected members. 1 who shall be from amongst the Jammu and Kashmir state subjects residing abroad shall be elected by the directly elected members, and 1 who shall be from amongst the technocrats and other professionals shall also be elected by the directly elected members. یہ آپ آئین کی آرٹیکل 22 پڑھ رہے ہیں. جی
اس کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین کی نشستوں پہ انتخابات ہوں گے، ٹیکنوکریٹ پہ ہوں گے یا علماء مشائخ پہ ہوں گے، اس کے لیے الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے؟ نہیں، کیسے نہیں ہے؟ کہ اس لیے نہیں ہے کہ اب اس وقت تک جو الیکشن ہو چکے ہیں وہ ہوئے 37 سیٹس پر، 37 ممبرز الیکٹ ہو چکے ہیں، اور 7 سیٹس ابھی باقی ہیں جو ڈسٹرکٹ پونچھ کی اور پلندری کی ہے۔ اب جو آئین کا آرٹیکل ہے 22 وہ یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ 5 who shall be women shall be elected by the directly elected members. Meaning thereby کہ 7 members are not still directly elected members in the Assembly of Azad Jammu Kashmir. ان کا ابھی الیکشن ہونا ہے۔ اب اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے تو جو موجودہ 37 ممبرز ہیں ان میں سے بھی 2 ممبرز ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ 9 سیٹس پر ایک خواتین کی سیٹ ہے، 45 تک پوری ہوں گی جب 7 کا الیکشن ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ الیکشن ان پارٹ کرتے ہیں تو 35 ممبرز جو ہیں وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے، 2 پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ قدغن آئین کا آرٹیکل 22 یہ لگاتا ہے کہ جب تک یعنی آپ یہ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ جو 24 تاریخ کو جو الیکشن ہوگا ان سیٹس کے اوپر وہ اس سیکشن کے تحت نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نہیں کروایا جا سکتا؟ بالکل نہیں کروایا جا سکتا۔ کیوں کہ 5 who shall be women shall be elected by the members, directly elected members. اب 5 کا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے جب پیچھے آئین کا آرٹیکل 1 یہ کہہ رہا ہے، سوری آرٹیکل 22 کا 1A یہ کہہ رہا ہے 45 shall be elected directly on the basis of adult franchise. اب انہی 45 نے 5 خواتین کو بھی الیکٹ کرنا ہے، ایک علماء دین کو بھی الیکٹ کرنا ہے، ایک ریفیوجی سیٹلڈ۔ اچھا مغل صاحب یہ تھوڑا اس کو آسان کریں جو کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے سب قانون سے اتنا واقف نہیں ہے۔ چلیں اس کی آئین کے اندر پروویژن ہے، الیکشن لاز اس پہ غبار ہے ان کا؟ الیکشن لاز کیا کہتے ہیں؟ الیکشن لاز دیکھیں، الیکشن لاز میں بڑا کلیئر ہے، سیکشن 37 کے تحت وہ ان پارٹ الیکشن کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہو گیا۔ سیکشن 18 سیکشن 136 اور 137 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایکٹ اگر ان گڈ فیتھ ہوتا ہے، بائی آر انڈر دی اتھارٹی آف کمیشن ہوتا ہے، بائی اینی پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، پولنگ آفیسر، کوئی بھی ایکٹ پرفارم کرتے ہیں تو وہاں جورسڈکشن آف دی کورٹ بارڈ ہے، بالکل بالکل بارڈ ہے۔ سیکشن 136 کلیئرلی یہ ڈیل ہی کرتی ہے جورسڈکشن آف کورٹس بارڈ، وہاں پر تو یہ بارڈ ہے۔ اور یہ الیکشن ایکٹ کی یہ کہتا ہے کہ سیکشن 37 یہ کہتی ہے، 36 37 یہ کہتی ہے کہ یہ ان پارٹ بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ان پارٹ وہ کہتے ہیں ان پارٹ ہو سکتا ہے، آئین کہتا ہے کہ اس کے لیے الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، تو کون سی سیکشن پریویل کرے گی، کون سا قانون پریویل کرے گا؟ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ انٹرپریٹیشن کا ہے، جو میری نظر میں جس طرح انٹرپریٹیشن کیسے ہے؟ آپ 57 پڑھیں، دیکھیں آرٹیکل 57 دیکھیں، میں اسی پہ آتا ہوں۔ 12 سیٹوں کا معاملہ ہوا، اس پہ گورنمنٹ نے، پریزیڈنٹ نے ایک ریفرنس بھیجا اعلیٰ عدلیہ کو، انہوں نے اپنی رائے دی۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 56 کے تحت پریزیڈنٹ کو اس پہ ریفرنس بھیجنا چاہیے، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرے، اس پہ جو ہے وہ اس ریفرنس کا تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو سنا جائے، جو لیڈنگ لائرز ہیں آزاد جموں کشمیر کے وہ سنا جائے، پھر ہماری اعلیٰ عدلیہ اس کو انٹرپریٹ کرے کہ کیا سیکشن 22 آرٹیکل کی موجودگی میں اور سیکشن آرٹیکل 56 57 کی موجودگی میں یہ الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ میری رائے میں تو یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اس کو باقاعدہ ایک ریفرنس جائے، اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ اتنا لمبا تو ریفرنس میں ہوتا نہیں ہے، ٹائم لگاتے نہیں زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو 2-4 دن میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسی آئین کا آرٹیکل 57 ذرا آپ کھول کے پڑھیں، 57 کیا کہتا ہے؟ 57 تو یہ کہتا ہے کہ آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اسی کے اوپر منوان عمل ہوگا، کوئی اور پروویژن اگر کسی اسپیشل لا میں ہے، کسی اور لا میں ہے، وہ پریویل نہیں کرے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ دی کنسٹیٹیوشن ٹو اوور رائڈ ادر لاز، دی پروویژن آف دی کنسٹیٹیوشن شیل اوور رائڈ اینڈ ہیو
effect notwithstanding the provision of any other law for the time being enforced. No court, including the Supreme Court of Azad Jammu and Kashmir and High Court, shall call into question or permit to be called into question the validity of the Constitution or an act to amend it. یعنی کہ اس 22 کو سپریم کورٹ بھی نہیں چھیڑ سکتی, کوئی عدالت نہیں چھیڑ سکتی اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 57 آف دا کانسٹیٹیوشن. بالکل وہ بار کرتا ہے آرٹیکل 57 آف دی کانسٹیٹیوشن کو. کانسٹیٹیوشن دی پروویژن میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں, اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے. اور یہ چونکہ یہ سپریم لا ہے نا, سپریم لا جو ہے وہ سمجھا دیں کہ سب کے اوپر حاوی یہی ہے, سب کے اوپر حاوی ہے, اس کے نیچے ہی ہے. سب جو قوانین بنتے ہیں وہ آئین کے تحت بنتے ہیں, آئین کے نیچے بنتے ہیں, اور یہ سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے. اب جو سیکشن 22 ویری مچ کلیئر ہے, اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اس پہ میری رائے جو میں نے دوبارہ ریپیٹیشن ہو جائے گی. اچھا یہ آپ رائے تو ریفرنس کی تو دے رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بہت بڑے وکیل بھی رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں, چیف جسٹس ہائی کورٹ بھی رہے ہیں, ان کو اس چیز سیکشن کا نہیں پتا کہ یہ آئین میں موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے پڑھی ہوگی, مگر اب جو اسپیشل سرکمسٹانسز جو آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں, اسپیشل سرکمسٹانسز میں آئین تو وائلیٹ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے پاس مثال موجود ہے نا, صدر صاحب بھی اتنے عرصے سے غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال کے بعد ہی الیکشن ہوا تھا, جب جو موجودہ اسمبلی آئی وہاں بھی حالانکہ وہاں پہ اسپیشل سرکمسٹانسز بھی نہیں تھے. یہاں پر تو یہ ایشو ہے کہ الیکشن کروانا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے, تو مگر پھر بھی اس کو انٹرپریٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر جو حالات ایک ڈویژن کے جو کافی حد تک ڈسٹرب ہیں, اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جمہوریت کا پہیہ آگے چلنا چاہیے, انتخابات ہو گئے ہیں, لوگوں کو جن کو منتخب کیا گیا وہ آگے حکومت کریں, تو اس کے لیے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے رائے لینی ضروری ہے. بالکل 56 میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ جو آئین کی تشریح کا, تعبیر و تشریح کا معاملہ ہے, یعنی کہ آپ بحیثیت ایک قانون دان کے سابق صدر, آپ ہائی کورٹ بار بھی رہ چکے ہیں, بار ایسوسیشن, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مزید بجائے اس کے کہ 24 کی ڈیٹ ڈال دی جائے کہ انتخابات ہوں گے, اس سے پہلے رائے لے لینی چاہیے سپریم کورٹ سے. میری رائے تو بالکل یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے اور رائے لی جائے. ریفرنس صدر نہیں بھیج سکتا, آپ کو آپ پرائیویٹ بندہ بھی بھیج سکتا ہے اس حوالے سے. صدر اور چیئرمین کشمیر کونسل وہ بھیج سکتے ہیں, ہاں جی, اور بھیجنا بھی چاہیے, اس کو انٹرپریٹ ہونا چاہیے. اور اگر یہ سپریم کورٹ کی رائے آ جاتی ہے کہ یہ الیکشن ہو سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر یہ نہیں آتا تو پھر قانون کے مطابق جو ہے وہ جس طرح آرٹیکل 22 یہ کہتا ہے اسی کے مطابق اس کا الیکشن ہو. 45 جو ممبرز ہیں ان کی ڈائریکٹ الیکشن مکمل ہو جائے, اور اس کے بعد وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. بہت شکریہ. خالد بشیر مغل ایڈوکیٹ, سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, ہمارے درمیان موجود تھے. انہوں نے ایک پروویژن جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکالی ہے کہ جس کے تحت ان کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بھی وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے, اسپیشل سیٹس کے ٹیکنوکریٹ اور خواتین کے حوالے سے جو سیٹس ہیں, ان میں انتخاب جو ہے وہ آرٹیکل 22 کی موجودگی میں جو اس صورتحال میں وہ قانون اور آئین کے مغائر ہے. باقی آپ اس ساری پوڈ کاسٹ سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں یہ آپ تک ہے. آئین کی تشریح کا معاملہ ہے, آنریبل سپریم کورٹ اس پہ تشریح بھی کر سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.